خان صاحب، آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، آج جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا ہے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں بھی جاننا چاہوں گا کہ بجٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی ذمہ دار بھی صرف اور صرف اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا، اسمبلی کا اجلاس ہوا، اسمبلی میں ان کی فرسٹ اسپیچ تھی ایز اے پرائم منسٹر. ان کی فرسٹ اسپیچ تھی. اس سے پہلے کوئی ان کے پاس پبلک آفس نہیں تھا اور انہیں تقریر نہیں کرنے دی، ان کی بات نہیں سنی، ان پہ آوازیں کسے گئے، ان کے خاندان پہ آوازیں کسے گئے. تو یہ اپوزیشن کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے یہ بات کہ اس وقت کیا تھا کہ پرائم منسٹر ایک نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر اور پہلی دفعہ وہ اس ملک کا پرائم منسٹر بن رہے، تو آپ اس کی بات تو سنیں. اس وقت کیا اعتراض تھا؟ اور اس کے بعد جتنے بجٹ ہوئے ان میں اپوزیشن کا رول کیا تھا؟ بجٹ کی تقریر نہیں سننے دی. پریزیڈینشل خطاب ہوئے، بجٹ پریزیڈینشل خطاب پہ بھی پریزیڈنٹ کو بھی امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی بھی بات نہیں سنی گئی. تو اپوزیشن کا تو انتہائی میں تو کہوں گا کہ غیر ذمہ دارانہ، انتہائی منافقانہ اور جمہوریت کی تو وہ نفی کر رہے ہیں. جو جمہوریت کی روح یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں اور اس طرح کی سیاسی دہشت گردی آ کے اسمبلی کے اندر کرتے ہیں. ابھی حالیہ بجٹ جو 4 دن پہلے شوکت ترین صاحب نے بجٹ پیش کیا، کیا جواز تھا آپ کے پاس اس دن اللہ گلا کرنے کا؟ اور ایسے لوگ اللہ گلا کر رہے ہیں جن پہ 10 کیسز بنے ہوئے ہیں، کرپشن کے کیسز ان پہ ریفرنس موجود ہیں، ان کے دامن داغدار ہیں، ان کا پورے دامن لہولہان ہے. دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے، اس غریب قوم کا خون چوسا ہوا ہے. اور ایسے کرمینلز آ کے اسمبلی میں یہ بھی ایک ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں انہیں وہ عدالتوں میں اپنے کیسز کو فیس کریں. اسمبلیوں میں آ کے ان کی تقریر بین ہونی چاہیے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اپوزیشن لیڈر جو کہ کرپٹ ترین خاندان سے اس کا تعلق ہے، کرپٹ ترین جماعت سے اس کا تعلق ہے، اس کے خلاف بے شمار کرپشن کے کیسز موجود ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز موجود ہیں، اور اس کی تقریر کرنے کا تو جواز ہی نہیں بنتا. جو شخص خود لت پت ہوا ہو کرپشن میں، جس کا دامن داغدار ہو، جو بددیانت ڈکلیئر ہو گیا ہو، اس کا کیا جواز بنتا؟ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بددیانتوں کی ہم اب انہیں کوئی بات نہیں کرنے دیں گے. یہ ایک فیصلہ ہے، اصولی فیصلہ ہے کہ اگر یہ ہمارے پرائم منسٹر کو بھی بات نہ کرنے دیں، اگر یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی تقریر میں بھی اسی طرح کا خلل ڈالیں، اگر یہ بجٹ آئے تو فائنانس منسٹر کو تقریر نہ کرنے دیں، تو یہ کو نوری مخلوق ہے. یہ 2 نمبر لوگ، بددیانت لوگ، بد کردار لوگ، کرپٹ لوگ، اور ان کے پاس کون سا جواز ہے؟ ان کی نہیں، ان کی چوریوں کی داستانیں ہم نہیں سنیں گے. میں کرپشن کی سیاست، وکٹمائزیشن کی سیاست، گالی گلوچ کی سیاست، اس کی محرک پاکستان مسلم لیگ اور نواز شریف اور اس کی ٹیم ہے. آج بھی اسمبلی کے اندر گالی گلوچ جس انداز میں کی گئی، جس انداز میں کتابیں پھینکی گئیں، خواتین کے ساتھ بد کلامی کی گئی، تو ہم تو اس کی بھرپور مذمت ہی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہیں رائے راست پہ لائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. نام یہ مسلم لیگ کا استعمال کرتے ہیں اور کردار ان کا انتہائی گھٹیا، اور مسلم لیگ کے نام پہ بھی یہ بدنما داغ ہے. اللہ تعالیٰ اس داغ کو بھی صاف کرے مسلم لیگ سے کہ ایسے بددیانت بد کردار لوگوں کی مسلم لیگ جان چھڑائے، مسلم لیگرز جان چھڑائیں، اور مسلم لیگ جماعت کی جان چھوٹے ایسے بد کرداروں اور بددیانت لوگوں سے.